داستانوں کی ادبی اہمیت آج میری گفتگو کا یہ موضوع ہے۔ پہلے بھی بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ داستان ایک کلاسیکی صنف ہے، داستان ایک خاص تہذیب کی پیداوار ہے جس کو ہم شاہی یا زمینداری یا جاگیرداری یا مشرقی تہذیب کہہ سکتے ہیں، ہند اسلامی تہذیب کی پیداوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ باتیں بار بار آ چکی ہیں۔ ایک بات اور پیش نظر رکھی جائے کہ داستان بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں ایک عوامی صنف ہے۔ عوامی سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق زبانی بیانیہ سے ہے، تحریری بیانیہ سے نہیں ہے۔ یہ سنی اور سنائی جانے والی چیز ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بیٹھ کر سنیں گے اور کوئی داستان گو ہوگا جو سنائے گا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک اور بات ادبی اہمیت سے پہلے ذہن میں محفوظ رہے کہ کہیں نہ کہیں داستان دراصل ہمارے عہد زوال کی پیداوار ہے۔ وہ عہد جب شاہی دور اپنے انحطاط میں تھا، اپنے زوال میں تھا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ لکھنؤ ہو، ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ اس تہذیب کی یا اس زوال کی یا اس سیاسی انحطاط کے اثرات بھی یقیناً داستان پہ مرتب ہوں گے، اس کی ادبیت یا ادبی حیثیت پہ مرتب ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب اگر محمد شاہی دور دیکھ لیں آپ، دہلی میں محمد شاہ رنگیلا کا دور جو حد درجہ انتشار، حد درجہ بحران کا دور ہے، یا پھر لکھنؤ میں آپ واجد علی شاہ کا دور دیکھ لیجئے، وہ بھی تقریباً بحران کا دور ہے۔ اب بحران کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ برائے نام بادشاہ ہوتا ہے، تو اپنی بادشاہت کا کر و فر یا اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے وہ ملمہ کاریاں کرتا ہے، تصنع کرتا ہے، رنگ رلیاں مناتا ہے، جشن و طرب کی محفلیں سجاتا ہے۔ دربار میں ایک عجیب دکھاوے کی کیفیت ہوتی ہے، اندر سے کچھ تو ہوتا نہیں ہے، باہر سے وہ اس کی لیپا پوتی کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہمارے اندر کی کمزوریاں چھپ جائیں، ہماری جو اقتدار کی کمزوریاں ہیں، نااہلیاں ہیں اور ہم صرف برائے نام رہ گئے ہیں، اس پر پردہ داری ہو جائے گویا کہ یہ کام محمد شاہ رنگیلے کے دور میں بھی ہوا۔ وہی جشن، وہی طرب، وہی دربار بازیاں، وہی مجرے، وہی محفلیں اور وہی صورتحال لکھنؤ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ کیا ہوگا؟ تصنع کا ماحول ہوگا اور یعنی دکھاوے کا ماحول ہوگا۔ حقیقت میں بادشاہت یا بادشاہانہ شان و شوکت نہیں ہے اندر، لیکن باہر سے دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایسی شان و شوکت، ایسے کر و فر، ایسے تصنع کا اثر زبان پر بھی مرتب ہوگا۔ اب زبان میں بھی وہی تمام صنعت گریاں، وہی تمام تصنع، وہی تمام دکھاوے آ جائیں گے، وہی تمام ملمہ کاریاں آ جائیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد کا پورا شعر و ادب، چاہے وہ غزلیہ شاعری ہو، چاہے وہ یہاں تک کہ مرثیہ جیسی شاعری جو جذباتی شاعری ہے ایک طور پر کہنا چاہیے، اور قصیدہ ہے یا مثنوی ہے، بطور خاص اس کا اثر ہمیں داستانوں میں بھی نظر آتا ہے، اس تصنع کا اثر۔ بھائی تشبیہات و استعارات کا ایسا استعمال اور کہنا چاہیے دور از کار تلمیحات لانا اور رعایت لفظی، رعایت معنوی کا ایسا التزام، عجیب حرکتیں، یہاں تک کہ ضلع جگت ایک صنف ہے، ایک کہنا چاہیے کہ صنعت ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جس علاقے سے، جس سے متعلق ہے وہ لفظ، اب آپ کو ساری بات اسی سے متعلق کہنی ہے، اسی سے، مثلاً اگر آپ نے کہہ دیا دھوبی، تو اب کپڑے سے متعلق ہی دھوبی اور اس کے متعلقات و منسلکات سے ہی وابستہ کر کے محاورہ، ضرب الامثال، روزمرہ یا الفاظ یا جو کچھ بھی کہنا ہے اسی سے وابستہ کر کے کہنا ہے۔ یہ ایک ضلع جگت ایک عجیب قسم کی گویا کہ اس زمانے میں اس کا ایک چلن عام ہو گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک مجلس ہے، دربار
سجا ہوا ہے اور اس میں کسی نے ایک ضلع استعمال کر دیا، تو اب کمال کی بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ اس مجلس میں اب سارے لوگ اسی ضلع میں بات کریں، بات چاہے مضمون چاہے جو بھی ہو، گفتگو چاہے جس کی ہو، لیکن متعلقات و منسلکات اسی ضلع سے متعلق ہوں۔ اب یہ کمال سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ داستان گو بھی یہ حرکت کرنے لگتا تھا، اپنا کمال زبان دانی دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا تھا، یہ تمام تکلفات، یہ تمام کہنا چاہیے کہ تصنعات کا استعمال زبان میں۔ تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس سے ادب کی لفظیات میں، ادب کے خزانے میں اضافہ ہی ہوا، اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوا، زبان کا نقصان نہیں ہوا، اس سے زبان ہماری اور زیادہ ثروت مند ہی ہوئی ہے کہ مختلف قسم کے ضلع جگت ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ داستان کی ادبی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے کہ وہاں جو صنعتیں ہیں وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ لفظیات کا ایک بہت بڑا خزانہ لاکھوں کی تعداد میں روزمرہ محاورہ، ضرب الامثال یا اس قبیل کی جتنے الفاظ ہیں، مقامی ہو یا علاقائی ہو یا پھر عربی، فارسی اور مختلف زبانوں کے جو الفاظ ہیں یا محاورات ہیں، ضرب الامثال ہے، کہنا چاہیے کہ داستان ان تمام زبان کے اعتبار سے، زبان کا جو ذخیرہ ہے، لفظ کا جو ذخیرہ ہے، اس کا خزانہ عامرہ ہے ہماری داستان۔ اور خاص بات یہ ہے کہ زبان میں بھی طبقاتی زبان کا بھی خیال رکھا گیا ہے، الگ الگ طبقات، مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، دربار میں کس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے، کنیزیں، خواجہ سرا، خانسامہ یا مختلف پیشے کے لوگ، یا زنانہ زبان میں بھی مختلف قسمیں ہیں، کنیزوں کی زبان الگ ہوگی، بیگماتی زبان الگ ہوگی، اس کے محاورے، اس کی لوچ اور اس کی کہاوتیں، اس کی لفظیات، اور کہیں کہیں قواعد کا مسئلہ، جملے کی ساخت کا مسئلہ، طبقاتی زبانوں کا بھی ایک گویا کہ سرمایہ ہمیں نظر آتا ہے ہماری داستانوں میں۔ اس اعتبار سے بھی داستان کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کا وہ کون سا اسلوب ہے آج تک جتنے اسالیب، جتنے طرزہائے ادا کا تجربہ ہوا ہے ہماری زبان میں، وہ کون سا اسلوب ہے جو داستانوں میں نظر نہ آتا ہو، سادہ و سلیس ہو، مرصع مسجع ہو، مقفع مرصع ہو، رنگین دقیق ہو، یا پھر طنزیہ و مزاحیہ اسلوب، ظریفانہ اسلوب، انشائیہ اسلوب۔ وہ کون سا اسلوب ہے جس کی کار فرمائی یا جس کی جھلک یا جس کا نقش اول ہمیں داستان میں نظر نہ آتا ہو، پوری قوت اور پوری تب و تاب کے ساتھ؟ آپ دیکھیے کہ خطابیہ آہنگ، ولولہ خیز آہنگ، رجزیہ گویا کہ اسلوب، للکار والا اسلوب، گھن گرج والا اسلوب، یا اسلوب کی جتنی قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں، حزنیہ اسلوب، طربیہ اسلوب، تو اسلوب کی جتنی قسمیں آپ سوچ سکتے ہیں ان سب کا بہترین نمونہ آپ کو داستانوں میں مل جائے گا۔ تو زبان کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے بہت زیادہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں ہماری داستانیں۔ اب آپ ایک اور پہلو دیکھیے کہ مختلف دبستانوں کا جو مزاج ہے، وہاں کی جو لفظیات ہے، وہاں کا جو اسلوب ہے، یا وہاں کے جو مضامین ہیں، اس کی بہترین نمائندگی اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ داستان ہے۔ دہلی کی تہذیب تو اپنی جگہ، لیکن دہلی کی لفظیات، دہلی کی قواعد، دہلی کے محاورے، دہلی کے ضرب الامثال، دہلی کی بیگماتی زبان، اسی طرح لکھنؤ کا معاملہ ہے، اسی طرح رامپور کا معاملہ ہے۔ تو ان سب کی بہترین نمائندگی اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ ہماری داستانیں ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ اب ایک اور نیا پہلو آپ غور کیجئے، آج آپ مختلف نثر میں مختلف اصناف کی بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب سوانح، انشائیہ، طنز و مزاح، آپ بات کرتے ہیں خود نوشت یا آپ بیتی، سفر نامہ، روزنامچہ، مکتوب، خطوط جو ہیں،
یا اور بھی بہت سی اصناف کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ جتنی اصناف پر غور کریں، آپ افسانوی اصناف کی بات تو چھوڑیے، غیر افسانوی اصناف، نثری اصناف جو ہماری ہیں، خاکہ، ان سب کا نقش اول اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ ہماری داستان ہے۔ کیا ہم جو 4 درویش ہے باغ و بہار ہے، اس میں 4 درویش کہیں ملے ہیں قبرستان میں رات کو؟ کہتے ہیں رات کیسے گزرے گی، رات تو بہت پہاڑ ہے۔ تو ایک درویش کا مشورہ ہوتا ہے، ایسا کرو سب اپنی اپنی آپ بیتی سناؤ۔ باغ و بہار کیا ہے؟ ان 4 درویشوں کی آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کی تکنیک میں لکھی ہوئی داستان ہے۔ وہ 4 درویش اپنی اپنی بیتی سناتا ہے، اپنی اپنی بپتا سناتا ہے، اپنے اپنے بارے میں سناتا ہے کہ میں کیسے یہاں پہنچا، میرا ماضی کیا رہا ہے۔ آپ بیتی میں کیا ہوتا ہے، خود نوشت میں کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ خود نوشت کی جو تکنیک ہے، اس کا جو نقش اول ہے وہ باغ و بہار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مختلف کردار ہیں، یہ پورا جو آپ کو سفر نامے کے بغیر داستان ہے کہاں؟ آپ رزم لے لیجئے، بزم لے لیجئے، جتنی، یا مہمات لے لیجئے، یا شکار لے لیجئے، ہر چیز کے لیے داستان میں سفر ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا خاصا سفر نامہ آنکھوں دیکھی یا اس کو سن رہے ہیں، گویا کسی کے سفر کی روداد۔ داستان گویا کہ کہنا چاہیے کہ بہترین سفر نامہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کردار، اگر خارجی زندگی ہے کردار کی، تو کردار کا سراپا، کردار کا حلیہ اور کردار کے افعال و اعمال ہمیں چلتے پھرتے نظر نہیں آتے ہیں، اس کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتی ہے، اس کا مرقع نظر آتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ داستان کو خاکے کے نقش اول کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ کتنے خاکے ابھرے ہیں اس میں، چاہے وہ ہیرو امیر حمزہ کا خاکہ ہو، چاہے درویشوں کا خاکہ ہو، چاہے وہ مختلف جو شہزادیاں، مختلف شہزادے، مختلف بادشاہان وقت، یا مختلف عیار، یا بڑے بڑے جادوگر، جادوگرنیاں، جو بھی ہیں اس کے کردار، ساحر یا جو بھی ہیں، بہرحال ان سب کا ناک نقشہ، حلیہ، سراپا مکمل طور پہ ایسا لگتا ہے کہ خاکہ کھینچا گیا ہے۔ خاکے کے صنف کا بہرحال اگر آپ کو نقش اول تلاش کرنا ہو تو آپ داستان کی طرف رجوع کریں گے۔ انشائیہ کا جو اسلوب ہے، انشاء پردازی ہے، اس کا بھی نقش اول سبرس میں دیکھ لیجئے آپ۔ کہا جاتا ہے کہ اولین انشائیہ ہمارا سبرس ہے۔ یا لکھنوی جو خاص طور سے داستانیں ہیں، طلسم ہوش ربا، فسانہ عجائب، یا اسی طرح سے اور نو طرز مرصع، ان تمام میں بہترین انشائیے موجود ہیں، انشائیے کا رنگ موجود ہے۔ روزنامچہ مکتوب، بھائی آپ دیکھیے کہ شہزادہ شہزادی کے درمیان خط و کتابت اور مراسلت کا رشتہ بھی قائم ہوتا ہے۔ اور آپ رانی کیتکی کی کہانی میں دیکھیں تو راجہ کنور ادے بھان کو رانی کیتکی خط لکھتی ہے، اے میرے جی کے گاہک، یہ عجیب زبان بھی ہے، خیر اس زبان پہ بعد میں بات ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ مکتوباتی جو ادب ہے ہمارا، اس کے نشانات، اس کے آثار بھی آپ کو داستانوں میں ملیں گے۔ روزنامچہ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنی دن بھر کی روداد سنا رہا ہے، کہیں کہیں اس تکنیک کا استعمال بھی آپ کو ملے گا۔ تو ہمیں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو داستان کو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو مختلف اصناف ہیں ہمارے یہاں، ان اصناف کا سرچشمہ، ماخذ اور مصدر ہماری داستانیں ہیں۔ وہیں سے یہ ساری اصناف کو ایک راہ ملی ہے، اور وہیں سے یہ بہرحال اس نے جنم لیا ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو جدید ناول ہے ہمارا، جدید فکشن ہے، وہ ایک دم سے مغرب سے اٹھ کے آ گیا۔ میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہیں نہ کہیں اس کے ڈانڈے بھی، اس کا رشتہ بھی، اور اس نے بھی بہت کچھ اخذ کیا ہے ناول نے اور مختصر افسانے نے داستانوں سے۔ شروع میں تو بالکل واضح طور سے، چاہے ڈپٹی نذیر احمد ہو یا پنڈت رتن ناتھ شرشار ہو،
یا عبدالحلیم شرر ہو، یہاں تک کہ منشی پریم چند، سب کے ہاں داستانوی اثرات گویا گہرے طور پر مرتب ہوئے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ جدید فکشن بھی داستان سے آزاد نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جدید فکشن بھی متاثر ہے داستانوں سے۔ تو داستانوں کی ادبی اہمیت کا اندازہ اس پہلو سے بھی کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک اور پہلو ہے، ہمارے یہاں ادب میں مختلف رجحانات، مختلف تجربات ہوئے، مہماتی ادب، جاسوسی ادب، رزمیہ ادب، بزمیہ ادب، یا رومانی ادب، یا اور بھی اس طرح کے مختلف تجربات آپ کہہ سکتے ہیں، ڈرامائی ادب ہمارا، مکالماتی ادب۔ میں پورے وثوق سے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ان تمام تجربات، ان تمام ادبی رجحانات، یا ان تمام ادبی شعبوں یا ادبی کہنا چاہیے علاقوں کا تعلق بھی داستان سے مرتب ہوتا ہے۔ جاسوسی ادب کا نقش اول داستان کی کٹنیاں ہیں، وہ پورا ایک جاسوسی نظام قائم کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابن صفی نے بھی وہیں سے وہ تجسس اور جاسوسی کا جو عنصر ہے ان کے ہاں، وہ انہی کٹنیوں سے، چاہے داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا اور باغ و بہار اور دیگر داستانیں جس میں کٹنیوں کا یہ کردار ہے، وہ پورا جاسوسی نظام ہے۔ کسی دو بڑے بادشاہوں، نوابوں یا دو بڑے امراء رؤسا کے درمیان تعلقات خراب کرنا، ایک کی جا کے دوسری کے ہاں لگانا، یا ان دونوں کے درمیان نفرت کا، بیزاری کا رشتہ قائم کرنا، اور کشیدگی پھیلانا، انتشار پھیلانا، یہ تمام چیزیں وہ کٹنیاں انجام دیتی تھیں۔ اور بات کی تہ تک پہنچنا، بھید اور تجسس کرنا، ٹوہ لگانا، یہ تمام جو جاسوسی نظام ہے پورا آج انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہی ایک جنگ کی ایک اہم، گویا کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے یا جنگ کا بہت بڑا حربہ ہے، تو اس کے لیے جو جاسوسی نظام ہے، کہنا چاہیے کہ ہمارا انٹیلیجنس کا نظام ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارا پورا جاسوسی ادب اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا رشتہ بھی داستانوں سے قائم ہوتا ہے۔ مہماتی ادب، ایڈونچر، آج کل ایڈونچر کا زمانہ ہے، مہم جوئی، جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں اور مختلف مہم پہ نکل جاتا ہے، سمندروں کے مہم پہ نکل جاتا ہے داستان کا ہیرو، اور کہاں کہاں کس طرح سے مختلف جوخم، دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتا ہوا۔ آپ حاتم طائی کی پوری کہانی ہی مہم جوئی کی کہانی ہے، 7 سوال کے جواب میں اس کو دشت و صحرا چھاننا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مہماتی ادب کی بنیاد بھی ہماری داستانیں ہیں۔ اور ایک پہلو میں نے عرض کیا، رزمیہ ادب جو جنگ نامہ ہے ہمارا، یا جنگی ادب ہے، یا شکار نامہ ہے، شکار کا ادب ہے، یا کہنا چاہیے کہ ڈرامہ، ہمارا ڈرامائی عناصر جتنے ہیں، چاہے طرب ہو، علم ہو، رومان ہو، یا جنگ ہو، کشمکش ہو، یا مکالمہ ہو، ان تمام کا نقش اول داستانوں میں محفوظ ہے، وہیں سے اس کے گویا اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہماری داستانوں کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ایک پہلو اور جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ داستان میں ٹھیک ہے مختلف لفظیات ہے اور طبقاتی زبان ہے، اور کہنا چاہیے کہ مختلف اسالیب ہیں یا مختلف اصناف ہیں، لیکن علمی نثر تو نہیں ہے، اور علمی نثر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جناب والا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج پھر دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ زندگی کے مختلف جو ہمارے مرحلے ہیں، ولادت، شادی، موت، جنگ، دوستی کا رشتہ، دشمنی کا رشتہ، ان تمام کو طے کرنے میں کہیں نہ کہیں نجومیوں کا، علم رمل، علم جفر کے جاننے والوں کا، حیات دانوں کا بہت اہم کردار ہوتا تھا۔ وہ حساب کتاب کرتے تھے، لیکھا جوکھا ملاتے تھے، جنم کنڈلی، جنم پتری بناتے تھے، اور یہ سب کر کے علم ہندسہ کی روشنی میں، علم نجوم کی روشنی میں، علم حیات، علم رمل، علم جفر، علم ریاضی، مختلف علوم کی روشنی میں
تب وہ ہمیں ہمارے درباروں میں طے کرتے تھے کہ بادشاہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، بادشاہ کا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کیا اس کو اقدام کرنا چاہیے۔ تو وہاں جو بیانیہ ہے مکمل طور پر علمی نثر کا بیانیہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری داستان بیانیہ کے امکانات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت سارے امکانات وہاں سے آج بھی روشن ہوتے ہیں۔ بیانیہ کی کوئی ایسی شکل، کوئی ایسی نوعیت نہیں ہو سکتی جو ہماری داستانوں میں موجود نہیں ہے۔ بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ زبانی بیانیہ اور عوامی بیانیہ ہے۔ عوام اور سامع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں وہ زبان اختیار کرنی پڑتی تھی جس میں دلکشی، دلچسپی، تجسس اور دلربائی اور دل نشینی کے جتنے عناصر ہو سکتے ہیں اس سے زبان کو متصف کیا جائے، زبان کو ثروت مند بنایا جائے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ بیانیہ کا وہ کون سا کہنا چاہیے منطقہ ہے جو داستانوں میں اپنے شباب پر نظر نہ آتا ہو۔ بھائی آپ منظر نگاری کی بات کرتے ہیں، جو جذبات نگاری کی بات کرتے ہیں، جزیات یا جز رسی کی بات کرتے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ماحول اور فضا کو گویا کہ اس کی مصور اور امیجری خلق کرنے کی بات کرتے ہیں، ان تمام کو بدرجہ کمال اگر دیکھنا ہو کہیں پہ تو وہ داستانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بیجا نہیں ہوگا، کہ اگر قصیدہ شاعری کی ام الاصناف ہے تو داستان نثر کی ام الاصناف ہے۔